السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ ساری تعریف حمد و ستائش اسی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، میں نے جو آیت تلاوت کی سب جانتے ہی ہیں، بار بار سنتے بھی ہیں اور اس کی فضیلتیں اور مرتبہ سے، برکتوں سے آپ تمام واقف ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ نے حضور کو تحفہ دیا تھا اور حضور نے کہا کہ یہ آیتیں مجھے اللہ نے تحفہ دی ہیں، میں میری امت کے لیے یہ تحفہ دیتا ہوں۔ ان آیتوں کی پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، خاص کر سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ضرور پڑھ کر سویا کریں۔ بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے مرتبے ہیں، سب جانتے ہی ہیں۔ اس آیت کے اندر 6 دعائیں کرتا ہے آدمی۔ مومن جو ہے دعائیں کرتا ہے، وہ دعاؤں کی جو کیفیت ہے، اللہ کے سامنے حاضر و اقرار کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، اپنی پوری زندگی کا جائزہ سامنے پیش کرتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے وہ پیش کرتا ہے، کیا مطالبہ ہے وہ پیش کرتا ہے۔ یہ 6 دعائیں جب کری جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، اس کو وعدہ دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ہم مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، 1000 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے وعدے کیے، تم یہ کرو یہ ملے گا، تم یہ کرو یہ ملے گا۔ اس آیت کے اندر 6 دعائوں کا مطالبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے۔ آج کا میرا عنوان ہے اللہ کے 4 وعدے ہیں۔ ویسے بہت ہیں، 1000 آیتوں کے حساب سے ہیں، لیکن 4 اہم ترین وعدے، ان میں پہلا یہ ہے۔ اور وہ دعا جب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتا ہے ان کے ساتھ۔ 6 دعائیں ہیں، اس میں پہلی دعا یہ ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ دیکھیے اتنی جامع ترین دعا ہے۔ اے اللہ تو مواخذہ مت کر، تو مت پکڑ، تمہارا جو ہے گرفت میں مت لے ہم، کیونکہ ہم انسان ہیں، تو جانتا بھی ہے، تو پیدا کیا ہوا ہے ہم کو،
ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لفظش، ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتا ہے گناہ. ہر اینگل سے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے. یہ پہلی دعا یہ کرتا ہے اے اللہ تو مت پکڑ، کچھ غلطیاں، کچھ گناہ، کچھ لفظشیں ہم سے جان کر کیے ہیں. معلوم ہے گناہ ہے، ہم معلوم ہے یہ غلطی ہے ہماری، معلوم ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی ہم کر دیے. اور کچھ غلطیاں، کچھ گناہ کیا ہیں، نہ جان کر دیے، غیر شعوری طور پر انسان ہونے کے ناطے ہم کو معلوم نہیں، وہ جو جذبات میں آ کر جو ہے وہ گناہ کر دیے. دونوں ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. یہ دونوں ہم سے ہوتے ہیں. اللہ سے جو اقرار کر رہے ہیں مت پکڑ، تو کچھ غلطیاں ہم سے جان کر ہوئے ہیں، کچھ بھول کر بھی ہوئے ہیں، اے اللہ تو مت پکڑ. یہ پہلی دعا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، بھول کر، اور ان اخطانا، کچھ غلطی سے کیے. دوسری دعا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے اللہ ہم کو اتنا مت آزما، تیرے بندوں کو پہلے آزمایا تھا. انبیاء بھی ہیں اس میں، صحابہ ہیں، حضور کی زندگی ہے، بہت آزمائشیں تھیں. آج ان آزمائشوں پہ ہم اتر بھی نہیں سکتے، ویسی مشقتوں پہ ہم جا بھی نہیں سکتے، چاہے معاشی حیثیت سے ہو، چاہے جو ہے سیاسی حیثیت سے ہو، چاہے عبادتوں کی حیثیت سے بھی ہو. اتنی عبادتیں بھی ہم نہیں کر سکتے. حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض تھی. بعض صحابہ بھی اپنے اوپر فرض کر لیے تھے، حالانکہ فرض نہیں تھی. تہجد میں اٹھتے تھے، لمبے سورے پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کیے، اور اختتام کو پہنچے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ رکوع میں جائیں گے. آپ نے سورہ آل عمران کی بھی تلاوت کی. اتنی لمبی قیام ہوتا تھا. بعض صحابہ پوچھتے تھے کہ کھڑے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں کچھ ورم آ جاتا تھا، کچھ سوجن بھی آ جاتی تھی زیادہ کھڑے ہونے سے. تو صحابہ پوچھے اللہ کے رسول اتنی مشقت کیوں کرتے؟ حضور نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کیا میں اس کا شکر گزاری نہ کروں؟ ایسی نمازیں تو ہماری تو پوری 4 رکعت کی فرض نماز جو ہے 5 منٹ میں ہو جاتی ہے، اتنی لمبی ہم پڑھتے بھی نہیں. قیام بھی ہوتا ہے. حضرت عائشہ حضور کی نماز کے تعلق سے ایک بار ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گئے، بڑی دعا کرتے تھے، کچھ جو دعاؤں کا بھی ذکر حدیث میں آیا ہے. اتنی دعا کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، مجھے ذرا خدشہ ہو جاتا تھا، ڈر لگتا تھا. میں چلتے چلتے تھوڑا پیر سے آپ کے پیر کو حرکت کرتی تھی، آپ ہلتے تھے، تب میں محسوس کرتی تھی کہ آپ جو ہے بقدر سلامت ہیں. یہ اب یہاں ہم کیا دعا کر رہے ہیں ان کے تصورات کے ساتھ. اے اللہ ویسے جو ان کو مشقتیں تھیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تحریک اسلام کے لیے، ایک داعیانہ حیثیت کے لیے جو تکلیفیں اٹھاتی تھیں وہ تکلیفیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن دعا کر رہے ہیں. یہ دوسری دعا. تیسری دعا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ تو ہم کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ہماری طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں مت ڈال. چاہے بیمار ہو، چاہے اولاد کا معاملہ ہو، چاہے کاروبار کا معاملہ ہو، کئی حالات ہوتے ان میں ہم کو آزمائش مت ڈال. ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، تکلیف میں تھے، مصائب میں تھے. اللہ سے دعا کرے اے اللہ یہ بیماری میرے لیے بڑی مشکل ہے، تو نجات دے. حضور نے سنا، کہا اگر یہ بیماری تمہاری دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک جنت دینا چاہتا ہے، کہ انعام دینا چاہ رہا ہے، وہ ہے تمہارے حق میں جنت. انہوں نے کہا اللہ کے رسول
آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے جنت ملے، یہ بیماری میرے ساتھ رہے اور مجھے برداشت کی طاقت دے، مجھے برداشت کی طاقت دے۔ مصائب، پریشانیاں جب آتی ہیں تو ہم بہت بے چین ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہاں دعا کر رہے ہیں ہماری طاقت سے بڑھ کر مت آزما۔ یہ جو ہے تیسری دعا ہے۔ چوتھی دعا ہے اس ایک جملے کے اندر، واعف عنا، اے اللہ تو درگزر کر دے، ذرا ہماری غلطی کو، ہمارے گناہ کو، ہماری حرکت کو جو تیری مرضی کے خلاف ہوئے ہیں درگزر کر دے۔ ایک داعی، ایک مسلمان، ایک مومن کی کیفیت ہوتی ہے کہ غلطیوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا، دوسروں کے قصور کو معاف کرنا۔ اے اللہ تو درگزر کر دے۔ واغفر لنا، درگزر کے ساتھ تو معاف بھی کر دے ہم کو۔ اور جو ہے پانچویں دعا ہے ورحمنا، اے اللہ تو ناراض ہوا، معاف تو کیا ہے، لیکن تیری ناراضگی باقی نہ رہے، تیری رحمت کے دروازے ہم پر ہو جائے۔ 6 دعائیں ایک ہی جملے کے اندر۔ پہلی دعا، ہماری غلطیوں کو جان بوجھ کر ہو گئے ہیں تو پکڑ مت۔ دوسری دعا جو ہے، ہم کو طاقت سے بڑھ کر مت آزما۔ چوتھی دعا ہے، ان لوگوں کو جیسے مصائب و آلام میں تو نے آزمایا تھا ویسا مت آزما۔ چوتھی دعا ہے، ہمارے غلطیوں کو، ہمارے قصور کو درگزر کر دے۔ پانچویں دعا ہے، ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے۔ چھٹی دعا ہے کہ تیری رحمت بھی ہمارے ساتھ رہے، تو ہمارا کارساز ہے، تمہارا مولا ہے۔ یہ 6 دعائیں کرنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا وعدہ آ رہا۔ کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بھی جان کو، کسی بھی متنفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ 6 دعائیں تصور کریں کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ اس سے بڑھ کر میں نہیں آزماؤں گا۔ ہم کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کسی بھی حیثیت سے ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہے جانتا ہے کہ برداشت کر سکتا ہے۔ ساری تکلیفیں ہم کو ہیں نہیں ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت جو ہے اس سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ اللہ کا اہم ترین وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے۔ اور دوسرا ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ ہے، اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں۔ وعدہ یہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں اللہ کیا بولا؟ میں ان کے ساتھ ہوں، میں جو صبر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ شعراء میں پڑھیے۔ سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کی لشکر بھی تھی۔ بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، آپ نے ہم کو کہیں کا نہ چھوڑا، سامنے سمندر ہے، پانی ہے، ڈوب کے مرے گی، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے، کہیں کا نہ چھوڑا۔ انا لمدرکون، ہم تو اب بچ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ حال ہو گیا ہمارا۔ حضرت موسیٰ نے بڑی اطمینان سے کہا، کلا ان ربی معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، پھر راستے بھی کھلے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کس بات پر ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ و رسول، اللہ کی بات کو مانو، رسول کی بات کو مانو، ولا تنازعوا، اختلافات میں مت پڑو تم، جھگڑوں میں مت پڑو تم، جزویات میں مت پڑو تم، معمولی باتوں پہ مت پڑو تم، یہ نقصان ہوگا تمہارے لیے۔ اختلافات یہاں باندھے وہاں باندھے، یہ جماعت وہ جماعت، کیا کیا اختلافات، کوئی اختلافات نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من صلی صلاتنا،
جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، واکل ذبیحتنا، حلال کھا رہا ہے ہمارا ذبیحہ، اس کے مسلمان ہونے میں شک نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ یہ ہے سرٹیفائٹ۔ ہم سرٹیفائٹ دینے والے نہیں ہوتے۔ کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ والرسول ولا تنازعوا، اس سے کیا ہوگا؟ فتفشلا، تم بکھر جاؤ گے، تمہاری جو ہے وتذهب ريحكم، تمہارا جو وزن ہے وہ اکھڑ جائے گا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا المیہ یہی ہے، ہم منتشر ہیں اور بڑے بڑے مسائل میں نہیں ہیں۔ کمال کی بات تو یہ جزوی طور پر، اور قرآن نے کہا اطیعوا اللہ ورسول ولا تنازعوا وتفشلا وتذهب ريحكم واصبروا، ان کاموں کے کرنے میں صبر بھی چاہیے، آپ صبر سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ دوسرا وعدہ ہے۔ اب صبر کے تعلق سے مفسرین نے 9 باتیں کہی ہیں، یہ 9 باتوں کا نام ہے صبر۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے اپنے جذبات، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنا۔ خواہشیں بہت ہوتی ہیں، غصہ آ جاتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کا نام ان حالات میں، آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ آیت بڑی تدبر کرنے والی آیت ہے، بڑی غور کرنے والی بات ہے، بلکہ ایک میسیج ہے ہم سب کے لیے قرآن کی طرف۔ اپنے خواہشات، اپنے جذبات میں قابو رکھنا، یہ صبر ہے۔ نمبر 2، جلد بازی، گھبراہٹ، طمع، نامناسب باتیں کرنا مناسب نہیں، ان حالات میں صبر کرنا، ان حالات میں صبر کرنا۔ جلد بازی میں کوئی فیصلے مت کرو، سنجیدگی سے کرو، لڑائیاں ہو جائیں گے، خاندان بکھر جائے گا، اختلافات بڑھ جائیں گے، کسی کی طمع میں، اس کی بربادی کی وجہ سے میں اچھے رہنا، اس میں فیصلے مت کرو تم۔ اور جو ہے مناسب حالات پہ فیصلہ اور سنجیدگی سے فیصلہ کرو۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے حالات کو اینگل بدلنے کا حکم دیا۔ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہیں تو ہٹ جاؤ، تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، ذرا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ 1 سیکنڈ میں بدل بھی سکتا ہے انسان۔ حضور نے حدیث میں بتائی ہے، دیکھو غصہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، ایمان کو برباد کرنے والی ہے۔ بڑے نوکریاں چلے جائیں گے، ملازمتیں چلے جائیں گے، طلاقیں ہو جائے گی، گھر بکھر جائے گا۔ اس میں جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو۔ نمبر 3، ٹھنڈے دل سے قوت فیصلہ کرو۔ کبھی گھریلو معاملات ہوتے ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں، یہ ہونا فطری چیز ہے، جو ہے ٹھنڈے دل سے فیصلہ بعد میں کرو، ذرا دماغ ٹھنڈے ہو گئے بعد فیصلہ کرو، تو غور سے اسی وقت پہ فیصلے مت کرو، یہ صبر کے اندر آتا ہے۔ چوتھی چیز، خطرات، مشکلات آئیں تمہارے اندر، تمہارے ایمان میں، تمہارے پیروں میں لغزش نہ آئے۔ خطرات کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، ساری حکومت بول رہے کہ ہم آپ کو رہنے نہیں دیں گے، جینے نہیں دیں گے، پوروں کو ختم کر دیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے نہیں، مشکلات آئیں گے، مشکلات مصائب آئیں گے، آپ مشکلات اور مسائل میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بیماری آ گئی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ایک دم کاروبار ٹھپ ہو گئے، کبھی بھی جو ہے نا خطرات میں، مشکلات میں کمزور مت ہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اس کا نام صبر ہے۔ 5ویں چیز، اشتغال انگیزی کے موقع پر غیب اور غصے سے کام لو۔ غصے کے وقت تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے کسی کو نقصان ہو جائے۔ کوئی جوش میں بولتا ہے، طلبہ میں ہوتے لڑائیں ہوتے، ارے تو کمزور ہے کیا، تو بڑے طاقت، ہم کیا کمزور ہیں کیا، ہم سینئر ہے، فلاں فلاں، مارو توڑو، جھگڑے، فساد۔
کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ اللہ کی طاقت سے ہٹ جا رہے، اللہ کی مدد سے ہٹ جا رہے، اللہ کا غصہ آپ پہ ناراض ہو رہا ہے، زندگیوں کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں اس کے۔ ٹھنڈے دل سے کام لو۔ کوئی آپ کو اچکائیں گا، بھڑکائیں گا، آپ کے مذہب کے نام پہ بھڑکائیں گا۔ قرآن کوئی آدمی بے ادبی کرا تو ہم کو غصہ آتا ہے، لیکن ہم ٹھنڈے دل سے نہیں سوچتے کہ ہم قرآن کی کیا عزت کر رہے ہیں، مساجد کیا عزت کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ فطری چیز ہے آنا، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ قرآن میں ایسے مثالیں بہت دی گئی۔ اللہ کے معاملات، بات چیزیں، تمہارا ایمان مضبوط رکھو، طاقت رکھو، اس پہ کرنا صبر۔ چھٹی چیز، مصائب کا حملہ حالات بگڑتے نظر آئے، اضطراب اور تمہارے حواس پراگندہ نہ ہو۔ بہت ہی حالات خراب ہو گئے، پریشانیاں ہو گئے، مارم توڑی بھی ہو رہی، کسی جانی نقصان ہو گیا، ایسے صورت میں تم بڑے پریشان مت ہو۔ یہ پریشانی کمزوری کی علامت، اضطراب کی علامت۔ حضور کی زندگی میں دیکھیے، پورے غار ثور میں پورے گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول یہ پیروں کو بھی دیکھیں گے تو ہم کو نظر آ جائیں گے۔ وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہونے دو، کچھ پریشانیاں ہوں گی، آئیں گی۔ اور ایک بات رکھ لیجیے، جتنے مصائب و پریشانیاں آئیں گے اللہ کی دو رحمتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ دھونا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، غلطیوں کو دھونا۔ اور دوسری بات، اس پہ اگر سمجھے، صبر کرے، اے اللہ تیری مرضی پہ میں راضی ہوں، اللہ ان مرتبات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ آزمائشیں دو لحاظ سے ہوتی ہیں۔ ساتویں چیز، حصول مقصد کے لیے بے قرار ہو کر غلط کام نہ کرو۔ ایک ہوا رہا میں جلدی ہونا، جلدی میں کوئی غلط کام کر دیے، کسی کو بول دیے، کسی کو کر دیے، اس وقت پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ آٹھویں چیز، دنیاوی فائدے اور منافع اور لذت نفس کے لیے تم اپنے آپ کو کمزور مت ہو۔ تم دنیاوی فائدے کے لیے جو آئیں گی چلے جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ان تمام باتوں پر قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے جو چار اہم وعدے تھے، اس میں دو وعدے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آئندہ دوسرے جو وعدے ہیں اللہ کے میں ذکر کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو استقامت نصیب فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہر مشکل ہمارے لیے آسان ہے۔ حضور کی ایک دعا ہے، اے اللہ ہر مشکل ہمارے لیے آسان ہے، تیری ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری ہر مشکل کو تو آسان فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کلیہ نصیب فرما، جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا